قبر انور پر حاضری دینے کا کتنا شاندار حکم مجھے اور آپ کو قرآن دے رہا۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ گاروں کے گناہ بخشنے کے لیے 3 شرطیں لگائی ہیں۔ پہلی دربار رسول میں حاضری، دوسری استغفار، اور تیسری رسول کی دعائے مغفرت۔ اور علماء لکھتے ہیں یہ حکم نبی پاک کی حیات تک محدود نہیں ہے، بلکہ روضہ انور پر حاضری دینا بھی یقیناً دربار رسول میں حاضری دینا ہے۔ اللہ اکبر! اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہ ہو جائیں تو اے محبوب تمہارے در پر حاضر ہو جائیں۔ اور اسی بات کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کس پیارے انداز میں بیان کیا۔ آپ لکھتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ۔ شاید آج بہت سارے ناظرین کو یہ کلیریفائی ہوگا یہ جاؤ کا کیوں کہا اعلیٰ حضرت نے۔ یہ اسی قرآن پاک کی آیت میں جو لفظ جاؤ کا ہے، محبوب کے در پر حاضر ہو جائیں، ان کے پاس آ جاتے۔ جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اور نبی پاک خود انکریج کر رہے ہیں۔ مدینہ شریف بلایا کس طرح ہے پیارے آقا نے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک اور حدیث سنیے اور مدینے کے شوق کو اور بڑھنے دیجیے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری حیات میں میری زیارت کی۔ اللہ اکبر! مدینے جانے کو کیوں نہ تڑپیں؟ دنیا میں کوئی اور شہر ہو تو بتائیے نا۔ دنیا میں کسی مقام پر جائیں نا ناظرین، 1 بار جائیں 2 بار جائیں پھر بور ہو جاتا ہے انسان، کہتا ہے دوبارہ کیوں جاؤں، دیکھ لیا اب کہیں اور چلتے ہیں۔ مگر مدینہ وہ شہر ہے، خدا کی قسم 1000 بار دیکھ لیں جی نہیں بھرتا ہے، تڑپ اور بڑھ جاتی ہے۔ شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، طے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ ناظرین مدینے سے دل و جان سے محبت کیجیے۔ ایک غلام مدینے جانے کو نہ تڑپے تو کہاں جائے؟ جس آقا کا کلمہ پڑھا وہ مدینے میں ہے، جنہوں نے شفاعت کرنی ہے وہ مدینے میں ہے، جن کا قبر میں دیدار کرنا ہے وہ مدینے میں ہے، جن پر سب کچھ فدا وہ مدینے میں ہے، تو مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں۔ پیارے آقا سے جس کو محبت ہے وہ تو مدینے ہی کے لیے تو جیتا ہے۔ اور یقین کیجئے جس کے دل میں مدینے کی تڑپ آ جائے نا اس کی زندگی کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے، با ادب اور با ذوق حاضری عطا فرمائے۔ مدینہ وہ شہر ہے جہاں بلایا بھی ہے آقا نے، بلکہ وہاں کی موت کے بارے میں کیا فرمایا؟ نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے تم میں سے جس سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ کی بار بار حاضری عطا فرمائے اور وہی ایمان اور عافیت کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ محبت کیجئے نبی پاک سے دل و جان سے، تعظیم کیجئے، اطاعت کیجئے، سنتوں پر عمل کیجئے اور خوب درود پاک پڑھیے، نبی پاک کے چرچے کو بلند کیجئے۔ اور اس طرح کی اگر زندگی گزر گئی نا تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن انشاءاللہ اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، شفاعت بھی فرمائیں گے، جام کوثر بھی عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر اس کے بغیر زندگی گزر رہی ہے تو مجھے بتائیے نا پیارے آقا کے سوا کون ہے جس کے دربار میں جا کر ہم شفاعت کی بھیک مانگیں گے؟ وہ ناراض ہو گئے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس بات پر غور ضرور کیجئے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگوں کو راضی کرنے کی ہم فکر میں ہیں، مگر زندگی کی سب سے بڑی فکر اور سب سے بڑی جس کو کہے کہ اسٹرگل یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے حبیب ہم سے راضی ہو جائیں۔ جس سے رب راضی ہو گیا نا اسے سب راضی ہو جائیں گے۔ ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ بات ہے سمجھ کی، دھیان دیجئے گا۔